روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کی دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا ایثار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں، اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کرنے کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر دیا ہے۔
अगर आप हातिम ताई को जानते हैं तो मुझे उसका पता बता दें। यह सुनकर मेज़बान मुस्कुराया और आजिज़ी के साथ झुककर कहा कि मैं हातिम ताई हूँ, आप अपना काम शौक से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये काम आप इसी वक्त पूरा नहीं करेंगे तो फिर लोग देख लेंगे और वो मज़ामत करेंगे और आप इनाम से महरूम रह जाएंगे। हातिम की ये बात सुनकर किराए का कातिल अपने मेज़बान के पैरों में गिर गया। उसने अपनी तलवार और तीरों से भरा हुआ तरकश फेंक दिया और कहा कि ऐसे मुअज़्ज़ज़ सरदार के जिस्म पर फूल मारना भी गुनाह अजीम है। सखावत के बारे में एक मजलिस में हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। जब ये शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा तो वहाँ बहुत सारे ऊंट बैठे हुए थे और गेहूं की बोरियां लादी जा रही थी। उस शख्स ने देखा कि एक बोरी का मुंह खुल गया और उसमें से चंद किलो गेहूं जमीन पर गिर गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने मुलाजिम से बास पुरस की और उसको डांटा डपटा कि ये गेहूं जमीन पर क्यों गिरा है। आने वाले शख्स ने ये देखकर वापसी का फैसला किया और फिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे शहद चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही इरशाद फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। सवाली शख्स ने सारी कारगुजारी बताई। आप अलैहिस्सलाम ने फिर भी फरमाया कि उस्मान के पास चले जाओ। ये शख्स दोबारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके मुलाजिम से शहद मांगी। मुलाजिम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इस आदमी को शहद चाहिए। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि इसे शहद दे दो। मुलाजिम ने बर्तन मांगा। आने वाले शख्स ने कहा कि मेरे पास तो बर्तन नहीं है। मुलाजिम ने फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि हुजूर, इसके पास तो शहद लेने के लिए बर्तन ही नहीं है। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया कि शहद का कप्पा उठा दो। आने वाले शख्स ने कहा कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, इतना ज़्यादा वजन तो उठा नहीं सकता। मुलाजिम फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और कहने लगे कि आने वाला शख्स बहुत कमज़ोर है और इतनी शहद उठा नहीं सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाजिम की बार बार मुदाखलत पसंद नहीं आई। ज़रा तेज़ लहजे में फरमाया कि ऊँट पर लाद कर दे दो और आने वाला शख्स ऊँट पर शहद लेकर चला गया। ये वाक़या बयान करके हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे इस बात पर हैरत है कि हर मुसलमान दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन कोई आदमी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तर्ज अमल को इख्तियार करना नहीं जानता। ये पैगम्बराना औसाफ और तर्ज फिक्र जब बंदे के अंदर मुतहरिक हो जाते हैं तो वो देख लेता है कि कोई शय बराह रास्त मौजूद नहीं, हर चीज़ का वजूद अल्लाह की हाकमियत पर है।